بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو اپنے پیارے معصوم سمیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سمیت آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا، حسبی اللہ توکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ فرمان ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پلوں سے روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کرے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کر لیا۔ البتہ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے بیوی اور بچے سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالیشان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات
انہوں نے اپنے ذمے ٹھہرائے تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی کامل نشوونما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہوا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر دے۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر دے۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی، پھر دوسری رات بھی ویسا ہی خواب دیکھا، صبح چند گائے ذبح کی، تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش ایزدی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر۔ تب آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگا دی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ طور پر ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہوا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو پھر بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر موقع پا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کر دی، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے، اے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، جو کچھ حکم کیا گیا ہے اسے پورا کر لیجئے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے، پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کے۔ وہ بڑی قربانی جنت کا ایک دمبا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لے کر اتر آئے اور کہا
کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کریں کہ خدا کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ چھری کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام جنت کا تنبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو اللہ کے خلیل نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی سختی رکھ دی گئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ کے فراق میں پریشان ہو کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ایک شریف گھر کی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ شکار کو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اور مہمانداری وغیرہ پسند نہ آئی، اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ واپس جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آثار انوار معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بی بی نے کہا، ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کی دہلیز تو ہے، اور وہ میرے بزرگ میرے والد صاحب تھے، اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالحہ بی بی آ گئی۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے خاوند حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی اور مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا، اور یہ بات بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے، اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے غمگسار میرے والد خلیل خدا تھے، دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے سر آنکھوں قبول ہے، ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے، اور وہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر مدفون ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔